الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداروں میں سید الشہداء، آپ ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس زمین پر آنے کی تمنا فاطمہ زہرا کے لال حسین نے کی تھی. بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر ہندوستان آنے ہی کی تمنا کیوں. عزیزوں، یہ ہمارا ایسا دیش ہے، یہ ایسا وطن ہے کہ جہاں جیو ہتیا کو پاپ سمجھا جاتا ہے. حسین نے یہی سوچا ہوگا کہ جہاں جانور کو مارنا پاپ ہے وہاں میرا خانوادہ محفوظ رہے گا. عزاداروں میں مظلوم کربلا، آپ فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب فاطمہ کا لال سر خیمہ پر آیا اور آنے کے بعد کہا یا زینب و ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن منی سلام. اے بہن زینب و کلثوم، حسین کا سلام آخر. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. عزاداران مظلوم کربلا، مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے حسین کو کس طرح سے رخصت کیا، بس اتنا سمجھ لو کہ فاطمہ کا لال خیمے سے نکلا، ذوالجناح کی جانب بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ ادھر حسین نے پلٹ کر دیکھا، ایک بی بی خیمے سے نکلی، رکعت حسین کو پکڑا، دوسری بی بی نے بازوئے حسین کو پکڑا. اجرکم اللہ. فاطمہ کا لال ذوالجناح کو سوار ہو گیا. چاہتے ہیں کہ مقتل میں جائیں لیکن ذوالجناح بڑھتا نہیں. حسین نے کہا ہے میرے ہستے باوفا. حسین کی آخری زحمت، حسین مقتل گیا تجھے واپس نہیں لائے گا. عزاداران مظلوم کربلا، اس بے زبان نے زبان حال میں کہا میری کیا مجال کی آگے نہ بڑھو، ذرا دیکھیے تو صحیح. اب جو حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی سم اسما سے لپٹی ہوئی ہے. حسین جلدی سے زمین پر آئے، سکینہ سے کہا بی بی آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا نا. کہ بابا مجھے معلوم ہے صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بابا آپ بھی جا رہے ہو، میں جانتی ہوں کہ واپس نہیں آؤ گے، لیکن بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. بابا آخری بار اپنی بیٹی کو سینے پر سلا لو. فاطمہ کا لال جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گیا. بی بی سکینہ کو سینے پہ لٹایا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بچی کو نیند آ گئی، لیکن باپ کے سینے پر کچھ بچی کو سکون ہوا. تھوڑی دیر میں بچی بے چین ہو کر اٹھ گئی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے بابا مقتل چلے جاؤ، بابا مقتل چلے جاؤ. بی بی ابھی تو اپنے سینے پر سونے کی ضد کر رہی تھی کہ بابا میں آپ کے سینے پر سوئی ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ کہہ رہی ہے سکینہ کربلا کا تبتا ہوا رات میرا حسین پیاسا. اجرکم اللہ. حسین مقتل میں پہنچے. عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا کی مصیبتوں کو کس کس مصیبت کا تذکرہ کرو. مولا کہتے ہیں کہ عباس میرا مر گیا، اکبر نہیں رہا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عاشور ہے عزاداران مظلوم. زہرا کا لال میدان کارزار میں آیا. لڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اے بیٹا بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے. اے بھیا عباس، اے میرے لال قاسم. عزاداران مظلوم کربلا آواز آئی، اے اطمینان والے نہ اپنے رب کی طرف پلٹا. ادھر تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. صاحبان مقاصد لکھتے ہیں جب حسین پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے،
کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ عزاداروں، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم گرم لیز اٹھا کر حسین کے زخموں پر مار رہا۔ آخری روایت حدیث ابن مسلم کہتا ہے کہ اب زہرا کا لال عرش زین پر ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو عمر سعد چلایا کہ ملونو تمہیں کیا ہو گیا کہ ابھی تک تم نے سر حسین کو علیحدہ نہ کیا؟ یہ آواز سن کر مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں مقتل میں گیا، نشیب کی طرف بڑھا۔ بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین زین پر سوار ہے، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ حسین کے داہنی طرف ہیں، کچھ لوگ بائیں طرف ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی نیزے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی نیزے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ لوگ ادھر کے نیزے لاتے ہیں، حسین کے جسم پر نیزے مارتے ہیں، ادھر کے لوگ آتے۔ میرا وقت کا امام کہتا سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی دانی پسلیاں بائیں طرف آ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک وہ وقت آیا کہ زہرا کا لال عرش زین سے زمین پر تشریف لایا۔ شمر ملون اپنے خنجر کو کند کرتا ہوا حسین کی جانب بڑھا کہ زبان سے عرض کرو کہ اس نے اپنا پائے نجیب سینہ حضرت حسین پر رکھا، چاہتا ہے کہ حسین کی گردن کو کاٹ دے۔ اگر کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے، کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر چھری سے ذبح کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ حسین کو ذبح نہیں کیا گیا، حسین کو ذبح نہیں کیا گیا، چونکہ حسین سجدے میں ہے۔ شمر نے اپنے خنجر کو لیا، پشت حسین پر ایک ضرب لگائی، ضرب لگائی۔ ادھر ضرب کا لگنا تھا کہ حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا، اے نانا۔ دوسری ضرب لگی، اے بابا علی مرتضیٰ۔ تیسری ضرب لگی، اے اماں سیدہ۔ چوتھی ضرب لگی، اے بھیا حسن۔ شمر سر پزر مارا ہے، اب حسین کسی کو نہیں، عباس عباس عباس۔ عزاداران مظلوم کربلا، ادھر زہرا کا لال ذبح کیا جا رہا ہے، دلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی علی کی بیٹی کرے عمر سعد کو دیکھ رہا ہے، میرا مائدایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ منظر آیا کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر لیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کے رہبر ذوالجناح نے اپنے آپ کو خون حسین سے رنگین کیا، قیام کا رخ کیا، خیمے پر پہنچا، صیحہ کیا۔ دردناک آواز کو صیحہ کہتے ہیں، یا اگر یوں کہو اس نے خیمے پہ جا کر مرثیہ پڑھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک بچی ہے جو یہ آواز سن کر خیمے سے باہر آئی، دیکھا کہ باغیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلکا ہوا ہے، سمجھ گئی میرا بابا اس دنیا میں نہ رہا۔ ایک مرتبہ بچی گھوڑے کے قریب آئی، باہوں میں گلے میں باہوں کو ڈال دیا اور ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ جس وقت میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا کسی نے پانی دیا۔ ہائے حسین کی پیار، ہائے مظلومیت۔